وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. محترم ناظرین، آج کا یہ ہمارا سبجیکٹ توکل پر ہے. توکل یعنی بھروسہ کرنا اللہ پر. توکل خدا سے ہٹ کر کسی پر بھی بھروسہ نہ کرنا. حقیقی معنی میں توکل خدا سے ایک مضبوط رشتہ ہے. خدا اور انسان کے درمیان کے رشتے کو کہتے ہیں توکل. انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے اوپر اپنے سارے امور کو واگزار کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں توکل. اس کی ماہیت، نیچر ہی انسان کا، اس کی توکل کا یہ نیچر ہی ایسا ہے. اعتماد خدا پر توحید کی ایک مضبوط کڑی ہے. توحید صرف اللہ ایک کہہ دینے سے نہیں ہوتا. توحید کا ابتدا ہے وہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. توحید یعنی کہو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توحید کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. توحید کے اندر شجاعت آتی ہے. توحید کے اندر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. توحید کے اندر سارے اخلاقی پہلوات، اور اتفاق سے سارے انبیاء اسی کو سمجھانے کے لیے آئے کہ انبیاء چاہتے تھے کہ دنیا ایک ایسی دنیا بنے، اس زمین پر ایسے لوگ زندگی کریں جن کا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے، کہ کوئی اگر کام اپنا اللہ کے حوالے کر دے، کاملاً اس اعتماد پر رہے کہ خداوند متعال ہمارے حالات سے باخبر ہے. سیرت ابراہیمی، سیرت نوح، سیرت موسوی یعنی حضرت موسیٰ. اگر حضرت موسیٰ کی زندگی کے اوپر نگاہ کیا جائے، ایک عالم توکل کا ہے. ایک عالم. حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں. ایک راستہ طے کرنا مصر سے لے کر حضرت شعیب کی منزل تک، ایک سخت راستہ جس میں ہاتھ میں نہ سامان سفر ہے، نہ توشہ ہے، نہ ہی حضرت موسیٰ کے پاس کوئی کھانے کو کوئی چیز ہے. شاید بیابان میں کہیں پر چشمے نظر آ جائیں تو پانی مل جائے، ورنہ موسیٰ کے زندگی میں یہ ہے کہ موسیٰ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. حتیٰ یہ بھروسے کا اوج اتنا تھا کہ موسیٰ کبھی گھاس وغیرہ کی چیزیں اپنے پیٹ بھوک کو مارنے کے لیے استفادہ کرتے تھے. اور جب حضرت شعیب کی منزل پر پہنچے، وہاں کا ایک پورا واقعہ جو اگر آپ سورہ قصص میں مشاہدہ فرمائیں گے، سورہ قصص میں پورا واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا، اور اس منزل میں پہنچنے کے بعد جہاں پر حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کے گاؤں یا شہر جہاں پر پانی کے لیے لوگ اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، اور حضرت شعیب کی بیٹیاں ٹھہری ہوئی تھیں، اور حضرت موسیٰ جس وقت حضرت شعیب کے ان بیٹیوں کے غلے کو سیراب کر چکے، اور ذل قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، جب پہنچے اپنے سائے میں، درخت کے سائے کے نیچے،
تو آپ نے اللہ پر کامل بھروسے کا ایک جلوہ بتایا. ربی انی انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ آپ لوگ قرآن میں سورہ قصص میں اس آیت کو ڈھونڈیں، معلوم ہو جائے گی کہ بھروسہ اتنا تھا کہ خدایا جو بھی خیر مجھ تک پہنچا سکتا ہے تو مجھے پہنچا، میں تیرا ایک محتاج بندہ ہوں. خیرن فقیر، ایک فقیر بندہ ہوں. خدا نے کیا کہہ دیا؟ ایک زندگی پلٹ دی اس بھروسے کے اوپر. حضرت موسیٰ کی زندگی پلٹ گئی وہاں سے. شعیب کی بیٹیاں گھر گئیں، بابا سے واقعہ بیان کیا. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو گھر بلاؤ، اس مہمان کو. حضرت موسیٰ گئے، شعیب نے ایک بیٹی کے ساتھ شادی کروائی اور اپنے بزنس میں ساتھ لیا. جو بزنس اس وقت کا تھا کھیتیوں کا، غلوں کا جو بزنس تھا، اس بزنس میں حضرت موسیٰ کو اپنا پارٹنر بنایا، شریک کیا، اور ایک لمبی مدت تک ایک اچھی زندگی موسیٰ کی الہی زندگی خدا کے راہ پر رہنے کا یہ نتیجہ تھا. یہ توکل، حضرت آدم کا توکل، حضرت نوح کا بھروسہ اللہ کے اوپر. چوں چرا نہیں کہ حضرت نوح نے جب کشتی بنا رہے تھے لوگوں کے لیے، اس وقت حضرت نوح نے چوں چرا نہیں کیا. خدا ایک کیسی نوعیت کا کام ہے یہ، آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ سمندر سے کلومیٹروں دور اللہ حکم دے رہا کشتی بناؤ پہاڑیوں پر، لیکن موسیٰ نے اللہ پر بھروسہ کر کام کو آگے بڑھایا. یقین تھا خدا جب مجھے حکم دے رہا ہے اس کشتی بنانے کا تو اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا حضرت نوح کا، کہنے لگے کہ کارپینٹر ہو گئے، نبوت چھوڑ دی، رسالت چھوڑ دی، یہ ہونا، مذاق اڑانے لگے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ان تسخروا منا نسخر منکم کما تسخرون. یہ شاید سورہ ہود کی آیت ہے، یہ شاید وہیں کی حضرت سورہ ہود کی آیت ہے. یہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے، کل فیوچر میں، نیئر فیوچر میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طریقے سے تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی اللہ پر اوج بھروسہ تھا. یہ انبیاء نے جو بھروسہ کیا اللہ پر، یہ بھروسہ صرف یہ ریلیشن شپ اللہ اور انبیاء کے درمیان نہیں تھی. یہ بھروسے والی ریلیشن شپ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کروانے کے لیے آئے تھے. یہ کتنا بھروسہ تھا. حضرت عبد المطلب کو کتنا بھروسہ تھا اللہ پر. حضرت عبد المطلب جب ابرہے کا لشکر آیا تھا، یقین کے ساتھ ابرہے کو انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے میرے اونٹ دے دو، انا رب الابل، میں میرے اونٹوں کا مالک ہوں. خانہ خدا کا خدا مالک ہے. یقین تھا کہ اللہ بچا لے گا خانہ کعبہ کو، اور ویسے ہی ہوا. چونکہ خدا پر بھروسہ ایک مضبوط رشتہ ہے. اور بالخصوص آج کی اس صدی کے اندر، جو صدی دنیا کرپشن سے بھر چکی ہے، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. انسان لوٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، ایک دوسرے کو دلدل میں ڈھکیل رہا ہے. ایسے موقع پر ہم اگر اللہ پر سے بھروسہ ہٹا دیں گے تو کافی اس کے برے نتائج ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. خداوند متعال ہر اسباب سے، یعنی تمام اسباب سے بالا تر. خدا بہترین سبب ہے، کیونکہ وہ جو اسباب فراہم کرتا ہے دنیا کی کوئی قدرت فراہم نہیں کر سکتی. توکل کے درجات ہوتے ہیں. میں یہاں آپ کو 3 درجے آپ کے سامنے بتاؤں گا. پہلا درجہ خود خدا پر توکل ہے. یعنی خدا پر توکل مثال کے طور پر جس طریقے سے لوگ اپنے وکیل پر توکل کرتے ہیں، اپنے ایڈوکیٹ پر، سارا کیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ کیس بنائے گا، وہ کیس لڑے گا، وہ جیتے گا، ہمیں دے دے گا. یقین رکھتے ہیں، کوئی اس کے اوپر شک نہیں کرتا، بنائے ہوئے وکیل پر شک نہیں کرتا. یہ ایک توکل. ڈاکٹرز پر بھروسہ کرتے ہیں.
اوپن ہارٹ سرجری کرنا ہے، مجھے میرے سرجن پر یقین ہے، میرے بدن پر وہ چھری بھی چلائے گا لیکن اسے میں کرائم کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، ڈاکٹر مجھے اچھا کرے گا۔ بھروسہ، اسے کہتے ہیں بھروسہ، اللہ پر ایسا بھروسہ۔ یہ انسان اللہ پر بھروسہ کر دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ ہمارے امور کی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے اللہ ہمارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، یہ ایک قسم کا بھروسہ ہے۔ یہ بھروسہ نیچے والا بھروسہ ہے، تھرڈ کیٹیگری میں آتا ہے یہ۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کا بھروسہ دیکھیں آپ، یعنی وکیل، اپنے وکیل میں فانی ہو جانا، خود کانٹریکٹ کے بنا پر، کانٹریکٹ والا بھروسہ، اگر یہ کروں گا، یہ موو میں کروں گا تو یہ نتیجہ مجھے ملے گا، جیسا کہ روایات میں ہے۔ روایات میں کیا ہے؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اس طریقے سے اس کا رزلٹ ملے گا، اگر تم صدقہ دو گے تو اللہ نے اس صدقے کے بجائے تمہاری موت کو ٹالنے کا وعدہ کیا، اس کا مطلب میری موت ٹلے گی۔ دعا دیا ہے، دعا کے عوض استجابت ہے، یعنی اللہ قبول کرے گا۔ ایک ایک چیز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کانٹریکٹ۔ اگر میں نماز پڑھوں گا اللہ راضی ہوگا، کانٹریکٹ ہے یہ۔ اگر میں نماز پڑھوں گا جنت ملے گی مجھے، کانٹریکٹ ہے یہ۔ میں نماز پڑھوں گا جنت مجھے ملے گی، میں نماز پڑھوں گا جہنم مجھ سے دور ہوگی۔ یہ کانٹریکٹ والا بھروسہ، یہ دوسرے درجے پر آتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے یہ، لیکن دوسرے درجے پر ہے۔ دوسرا درجہ کہ ہم جانتے ہیں روایات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، پیغمبروں کی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہ کام اگر کریں گے تو یہ نتیجہ ملے گا، اگر اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ ملے گا، برا کریں گے تو برا نتیجہ ملے گا۔ جب یہ کانٹریکٹس معلوم ہو گئے تو ہم سگنیٹری بن جاتے ہیں اس میں، یعنی بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا توکل کا درجہ، بھروسے کا درجہ، انسان اپنی ہر حرکات، سکنات، اپنا ہر مومنٹ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب وہ نہ زبان پر اس کے لفظ توکل آئے گا اور نہ ہی وہ کسی دعا کے ذریعے سے اللہ تک، یعنی توکل کے اس منزل تک۔ یہ اعلی ترین منزل ہے یہ۔ جیسے حضرت ابراہیم جب آپ کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا، اور حضرت ابراہیم سیکنڈز کا فاصلہ تھا، صرف منجنیق سے نکل کر آگ میں جا رہے تھے، سیکنڈز کا فاصلہ تھا، یا یوں کہا جائے کہ اور بھی کم، چند سیکنڈز کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ میں جا کر لینڈ ہونا تھا انہیں۔ اسی اثنا میں سیکنڈز کے اندر، اسے کہتے ہیں خدائی برین کنٹرول، کہ اللہ کس طریقے سے دماغ پر کنٹرول کرتا ہے، کس کے؟ اس پر بھروسہ رکھنے والوں۔ فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم اس وقت دعا نہیں کر رہے ہیں وہاں پر، یہ نہیں کہتے کہ فرشتے ہاں میری یہ دعا ہے، اللہ سے جا کر کہے۔ سیکنڈز کی تھوڑی سی بھی ڈیلے ابراہیم کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ابراہیم نے ایک جملہ کہہ دیا انہی سیکنڈز کے اندر کہ ہاں حاجت ہے، لیکن میری حاجت میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا میری حاجت سے جانتا ہے، بس۔ یعنی ہر مومنٹ اپنا اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ ایسا مومنٹ کہ جس وقت انسان کو سوائے اللہ کچھ نہیں دکھتا، سوائے اللہ۔ کربلا کے میدان میں سخت ترین وقت امام حسین گودال میں ہے، یہ ایسا سخت ترین وقت ہے امام حسین کے لیے، لیکن عملاً امام حسین کی وہ پریکٹیکل لائف جو سجدے کے عالم پہ تھی، یہ کاملاً اللہ کی طرف توجہ تھی، توکل تھا، بھروسہ تھا، اپنے لائف کی پرواہ نہیں تھی۔ امام حسین کو جو چیز کی پرواہ تھی وہ تھا دین بچ جائے، میں نے کیا اپنا کام، بھروسہ اللہ پر۔ یہ تین مرحلے، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے۔
اس کے بعد ویلیوز توکل کے. آخر یہ توکل کے ویلیوز کیا ہیں؟ قرآن کریم دسیوں بار اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہے، اطمینان دلایا ہے. اپنے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کا قرآن نے باقاعدہ اس کی خوشخبری دی ہے. ایک دو تین آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. خداوند متعال فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ صرف خدا پر بھروسہ رکھیں. ایمان یہی ہے. جب انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، بلیور کہتا ہے، تو بلیور کا پہلا درجہ اللہ پر بھروسہ ہے. اسی لیے بلیورز کے ساتھ سخت آزمائشیں ہیں. آسانی سے انسان مومن نہیں بن جاتا. مومن توحید کے درجے پر پہنچنے کا نام ہے. اس توحید کے درجے پر ہر چیز ہے، توکل ہے، دیگر اخلاق حسنہ ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں مومن کے اندر جب آ جاتی ہیں، ولو پارشیلی، یہ نہیں کہ 100%، کوئی پیور نہیں ہے. نہ ہم پیور ہیں نہ آپ پیور ہیں. پیور الگ لوگ ہیں، مراجع ہیں. پیور خدائی بندے ہیں. پیور وہ نوکر ہیں جو امام زمانہ کے، جو غیبت میں امام سے آرڈرز لیتے ہیں، وہ لوگ پیور ہوتے ہیں. پیور الہی لوگ ہیں. پیور جو زندگی کا ہر شعبہ ولایت سے بھرا ہوا آتا ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. ہم اور آپ کے اندر تھوڑے بہت نقص پائی جاتی ہے، لیکن ایمان کے جیسا درجے آپ نے سنے ہیں. 10 درجے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں الی 10واں. تو ہو سکتا ہے ہم لوگ پہلے درجے کے پہلے حصے میں ہوں، ایمان کے اس درجے کے پہلے حصے میں ہوں. تو مومنین کا کام ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اس کے بعد ان اللہ یحب المتوکلین. پروردگار کس سے محبت کرتا ہے؟ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ سارا اپنا دار و مدار اللہ کے اوپر کر دیتا ہے، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. انسان جب چھوڑ دیتا ہے، یقیناً اللہ کا کام ہے اس کا ہاتھ سنبھالنا، ہاتھ تھامنا، اس کا اسے سنبھالنا، دشمن کے دلدل سے سنبھالنا، شیطان کے فریب سے سنبھالنا، لذائذ خواہشات، جو دنیا کے اندر جو خواہشات بھرے پڑے ہیں، دنیا کے اندر جو گمراہیاں بھرے پڑے ہیں، اس کے اندر سنبھالنا اللہ کا کام ہے. یہ اللہ جس کا ہاتھ سنبھالے گا وہ انسان بچ جائے گا. اللہ جس کو سنبھالے گا وہ انسان سنبھل جائے گا. اگر وہ نہیں سنبھالے گا تو پھر کون سنبھالے گا؟ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ بڑے بڑے حملوں کو برداشت کر سکیں. ان شیطانی حملوں کو برداشت کرنے کے لیے، ان شیطانی حملوں کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں خدائی پاور کی ضرورت ہے، اللہ کے قدرت کی ضرورت ہے. اور ان قدرت میں ایک توکل ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. جو بھی خدا پر اعتماد کرے گا اس کے امور کے لیے وہ کافی ہے، اس کے امور کے لیے کافی ہے. اللہ نے سورہ طلاق میں بھی یہی آیت، سملر آیت ایک بیان کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے. یعنی جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا، اللہ اس کے سامنے سے ڈیڈ اینڈز کو کھول دیتا ہے. تقوی یعنی دیکھے گا کہ انسان محال ہے یہاں پر، لیکن اللہ کھول دیتا ہے. دنیا آج کتنی پابندیاں لگا رہی ہے ایران پر، کتنے سینکشنز لگ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آج ان کے سپر مارکیٹس بھرے ہوئے ہیں. سینکشنز میں بھی اتنی سنگین بیماری جو ایران میں پکڑی ہے، چائنا کے بعد یورپ کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود، امریکہ کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود، یورپ اور امریکہ جو ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنے والے حاکم، جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک وائرس نے انہیں اپنے گھٹنوں پر لا دیا. اور ہمیشہ جنگ میں رہنے والا ملک، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا، کبھی سینکشنز، کبھی مشکلات، کبھی کچھ، جو انہیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج یہ ملک کتنا اس عالم میں سنبھلا ہوا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے.
امریکہ کا یہ کرونا وائرس والا یہ یوں کہا جائے کہ طوفان ایران کے مدت کے بعد شروع ہوا، لیکن وہاں پہ عالم یہ ہے آج 30,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ ایران کے اندر صرف 3، 3.5، 4,000۔ کتنا کنٹرول! وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ صرف تھیوری نہیں ہے قرآن کی، گراؤنڈ ریالٹی۔ اگر ہم اور آپ بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، لیکن صرف بھروسہ کافی نہیں ہے۔ بھروسے کے ساتھ کوشش، توکل ہمیشہ کوشش کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کی سنت ہے، خدا علل بناتا ہے، اسباب بناتا ہے اپنے دفاع اپنے لیے۔ یعنی قرآن کے اندر اگر ہم رجوع کریں گے تو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 101 میں، غالباً اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ کے عالم میں اسلحے کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی خدا کیا حکم دے رہا ہے؟ اسلحے کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیوں؟ پریکاشن۔ بھروسہ صرف یہ نہیں کہ اسلحوں کو چھوڑ کر، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، بھروسہ پریکاشنز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پڑھو نماز، لیکن پریکاشن کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ پڑھو۔ خدا کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، 60ویں آیت ہے۔ دفاعی قدرت اپنے لیے آمادہ کرو، ڈیفینڈ کرنے کی قدرت اپنے لیے آمادہ کرو۔ بغیر ڈیفینڈ کریں گے اور ہم جا کر دعائے کمیل پڑھیں گے، حدیث قصہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اللہ سے کہیں گے اللہ ہماری نجات فرما، ہمیں حفاظت فرما، خدایا کرونا بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ جب تک سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کریں گے، کوارنٹائن نہیں رہیں گے، سیف نہیں رہیں گے، اللہ مدد نہیں کرے گا۔ اگر ہم گلی گلی پھریں گے، ہاٹ سپاٹس جسے کہا جاتا ہے، وائرس کا ہاٹ سپاٹ، ریڈ زون، اگر ہم ایسے جگہوں پر جائیں گے، منع کرنے کے باوجود کرونا وائرس لگ جائے خدا نخواستہ، تو ہمارے لیے یہ نہیں کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے ہمیں مدد نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ پہلے تم اپنی حفاظت کرو، اس کے بعد ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا۔ یعنی ساتھ بھروسے کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اللہ پر اگر اسٹوڈنٹس کو بھروسہ ہے کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اس بھروسے کے ساتھ کوشش بھی ضرور ہے۔ اچھا ایگزام دینا، اچھی پڑھائی کرنا، اچھے طریقے سے اپنے مطالب کو پیپر میں لانا، اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا، کوشش۔ جب تک کوشش نہیں ہوگی، صرف دعا کام نہیں دیتی۔ بیمار ہو گیا انسان اور اللہ سے دعا کرے یومن اندہ یومن اسمہ شفا و ذکرہ، یومن اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ کتنا بھی بولیں گے اے تیرا نام کی دوا ہے، تیرا ذکر شفا، کتنا بھی بول لیں آپ، اندر سے بیماری نہیں جائے گی جب تک کہ آپ کوشش نہ کریں، دوا نہ کھائیں وقت پر، احتیاط نہ کریں، اننیسیسری چیزیں کھانا چھوڑیں، بے وقت باہر گھومنا بیماری کی حالت میں، یہ سب جب ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ مدد نہیں کرتا۔ کتنا بھروسہ تھا جنگ خندق میں پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو، ایک خطرناک جنگ تھی یہ۔ سارے مشرکین، کفار، یہود، جاسوس، منافق، سارے کے سارے آ گئے تھے۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ خندق کھودا جائے۔ پیغمبر کو یہ تجویز بہت پسند آئی، آرڈرز دیا پیغمبر نے کہ سلمان کے ساتھ مل کر خندق کھودنا شروع کرو۔ خود بھی پارٹیسپیٹ کیا پیغمبر، آئے خود بھی، اور خود بھی اس مشن میں آگے آگے رہے۔ اس کے بعد جب خندق کھود گئی، اطمینان، بھروسہ اللہ پر، یہ ہمارا کام ہو گیا، لیکن اب اللہ مدد کرے۔ ایسے بے حساب نمونے ہیں۔ امام صادق کی ایک حدیث بیان کر کے میں آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں
امام صادق سے یہ حدیث وارد ہے، خدا کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، غور سے سنیں اس بات کو، میری عزت و جلال کی قسم، جو بھی آرزو اپنی، جو بھی آرزو رکھنے والا میرے غیر پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، امید لگا کر بیٹھے گا، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت و آبرو کی قسم، جلال کی قسم، اگر کوئی آرزو مند آدمی، امیدوار میرے غیر پر یعنی اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر امید لگائے گا، بھروسہ رکھے گا، میں میری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں انہیں وہاں سے نا امید کروں گا، یعنی اس کی حاجت پوری ہونے نہیں دوں گا، لوگوں کے درمیان ذلت و رسوائی کا لباس اس پر پہناؤں گا۔ اس کے بعد خدا چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کسی کو شدائد میں، شدید حاجتوں کے وقت میرے علاوہ کوئی اور نجات دینے والا بھی ہے؟ خداوند متعال یعنی جب دوسروں کے سامنے سے راستہ اللہ بند کر سکتا ہے، مطلب اللہ اپنا راستہ کھلا ہوا ہے کہ امید اس سے لگاؤ، کوشش اپنی کرو، خدا پر امید رکھو، کوشش کے ذریعے سے آگے بڑھو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین کا سب سے بڑا نعرہ، پریکٹیکل نعرہ، میں جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ہراؤں گا یا ہاروں گا تو کیا ہوں گا، شہید ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، اگر یزید کو ختم کر دوں گا تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہے۔ سب سے عظیم امام حسین کا پریکٹیکل نعرہ یہ تھا، میرا کام فرائض کو انجام دینا ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اسے کہتے ہیں بھروسہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلی صدی میں اسلام کا ایک بڑا انقلاب جو بپا ہوا، جو ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں کو پیچھے کیا، حقیقی معنی میں پیچھے کیا، یہ امام خمینی جب قیام فرماتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کون مجھے سپورٹ کرے گا، کون میرے اس نہضت کو لے کر آگے بڑھے گا، کامل اطمینان، اٹھ گئے، خداوند متعال ایرانیوں کو ان کا سرباز بنا دیا، ان کی آرمی بنا دیا، یہ آگے بڑھے، انقلاب لے کر آئے، جمہوریہ اسلامی بنا، ایک شیعت کی عظیم پہچان دنیا میں ہوئی، اور اس کے بعد جنگوں کے درمیان ایسا بھروسہ اللہ پر، جب خود امام خمینی ہارٹ کے ڈیزیز میں مبتلا ہوئے، یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد کیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ نے ان کے سکسیسر کو ایسے بنایا، ایسا سکسیسر دیا ان کو، ایسا وسیع دیا، آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج دشمن بھی ان کے فضائل کو ایڈمٹ کر رہا ہے، آج دوست سر بلند ہیں، خدا پہ بھروسے کا نتیجہ۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند ہم سب کو اس توکل کی ہدایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔